اپنی حفاظت کرنی ہے، اس کو اتنا تقویت والا بنا دینا ہے کہ کوئی بھی طاقت اور کسی بھی طرح کی سازشیں ہمارے بچوں کے ایمان کو بدل نہ سکے۔ اعمال صالحہ کرنا ہے اور وقتی طور پر نہیں، اعمال صالحہ کر کے ان پر جم جانا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق پر، مذہب اسلام پر، دین پر جمے رہنے کی ہمیں اپنے آپ کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے مسلم معاشرے کو، اپنے پڑوسیوں کو، رشتہ داروں کو، ہر ایک کو مذہب اسلام پر جمے رہنے کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے رہنا ہے، ان کے ایمان کا جائزہ لیتے رہنا ہے۔ حالات آئیں گے، ایسے حالات آئیں گے کہ ہم لوگ مذہب اسلام سے پیچھے ہٹ جائیں، ایسے حالات آئیں گے کہ مذہب اسلام سے نکل جائے، ایمان پر جمے رہنا مشکل ہو جائے، کیونکہ آج کے حالات حاضرہ میں سب سے بڑا دشمن، پوری قوم کا سب سے بڑا دشمن ہے وہ ایک ایمان والا آج کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ تو لوگوں کو مذہب اسلام سے کیسے نکالا جائے، لوگوں کو مذہب اسلام سے کیسے پھیر دیا جائے، کیسے مسلم بچوں کو ایمان کے دائرے سے خارج کر دیا جائے، میرے عزیز اور بزرگوں، محققین بتلاتے ہیں اور دنیا پر نظر رکھنے والے لوگ بتلاتے ہیں کہ آج باضابطہ یہ سازشیں ہو رہی ہیں اور یہ منصوبے گھڑے جا رہے ہیں کہ کیسے لوگوں کو مذہب اسلام سے نکالا جائے، کیسے مسلم بچیوں کو ان کے دائرے ایمان سے خارج کر دیا جائے۔ آج منظم طریقے سے یہ سازشیں رچی جا رہی ہیں، تو اللہ نے فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر کی، جمے رہنے کی مذہب ایمان پر، مذہب اسلام پر، اپنے ایمان پر جمے رہنے کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے رہنا ہے۔ اگر خدا نخواستہ میرے عزیز اور بزرگوں، ہم نے اگر اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کی اور اپنے ایمان کے اندر تقویت پیدا نہیں کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بھی شخص، اگر کوئی بھی دنیا پر بسنے والا شخص اگر کوئی مذہب اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کرتا ہے اور مذہب اسلام سے نکل جاتا ہے، ایمان کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے اور مذہب اسلام کے علاوہ کسی بھی مذہب کو اختیار کرتا ہے، کوئی شخص یہودیت کو اختیار کرتا ہے، نصرانیت کو اختیار کرتا ہے، یا کسی بھی فرقہ باطلہ اور کوئی بھی مذہب باطل کو اگر کوئی شخص اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں صاف صاف ارشاد فرما دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اللہ فرماتے ہیں ہرگز 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 کسی کے ایمان کو، کسی بھی مذہب کو مذہب اسلام کے علاوہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور معاذ اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھ کر یہ بھی ارشاد فرمایا مَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، کہ اگر تم میں سے کوئی شخص مرتد ہو جائے، مرتد ہو جانے کا مطلب یہی ہے کہ مذہب اسلام سے نکل جائے اور ایمان کے دائرے سے خارج ہو جائے، اور اللہ نے فرمایا فَيَمُتْ، پھر وہ اسی حالت میں مر جائے، تو فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ شخص آخرت میں کفار میں سے شمار کیا جائے گا، اور دنیا کے اندر اس نے جتنے بھی اعمال صالحہ کیے ہوں گے اور جتنے بھی نیک اعمال اس شخص نے دنیا کے اندر کیے ہوں گے، اس کے تمام اعمال صالحہ، تمام نیک ایمان باطل ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین وہی بیان فرمائی، اللہ کے نبی نے 1445 سال ماقبل اللہ کے نبی نے بیان فرمایا تھا بادروا بالاعمال، کہ اے ایمان والے لوگوں اعمال کے ساتھ جڑے رہو، اعمال صالحہ کرنے میں سبقت کرتے رہو، اعمال صالحہ کرنے میں، نیک اعمال کرنے میں
غفلتوں کے اندر نہ پڑو. آج کا ہمارا مسلم معاشرہ غفلت کے اندر پڑا ہوا ہے اور اپنی عیش کے سامانوں کے اندر مبتلا ہے. اور میرے عزیزو، انسان اپنی راحتوں کی تلاش کے اندر لگا ہوا ہے. اللہ کے نبی یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے اعمال صالحہ کی طرف سبقت نہیں کی، اجرت نہیں کی، اللہ کے نبی نے فرمایا فتنن کقطع اللیل المظلم، تو تم لوگ ایسے فتنوں میں مبتلا کر دیے جاؤ گے، تمہارے اوپر ایسے فتنے آئیں گے کقطع اللیل المظلم، جس طریقے سے تاریک رات تم لوگوں کو ڈھانپ لیتی ہے. کقطع اللیل المظلم، تاریک رات کی طرح فتنے برپا ہو جائیں گے. میرے عزیز اور بزرگوں، اگر ہم حالات کا جائزہ لیں، آج تمام طرح کے فتنے ایمان والوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہیں. تمام فتنے باطلہ ہم لوگوں سے ہمارے ایمان کو سلب کر لینا چاہتے ہیں. آج کہیں نو جہاد کا فتنہ ہے، کہیں پر گھر واپسی کا فتنہ ہے، اور کہیں پر سیے کا فتنہ ہے. آج مختلف طرح کے فتنے. میرے عزیز اور بزرگوں، محققین بتلاتے ہیں باضابطہ لوگوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے، ان کی تنخواہیں مقرر کی جاتی ہیں، ان کو بڑے بڑے عہدے دیے جاتے ہیں، اور ان لوگوں کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے، ان لوگوں کا کام کیا ہوتا ہے. ان کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا کے واسطے سے مسلم بچیوں کو اپنے پیار و محبت کے جال میں پھنسانا ہے، اور ان کو شادی کے جھانسے دے کر اور ان کو اچھی اچھی آسانیاں اور فراوانیاں دے کر ان کو مذہب اسلام سے نکال دینا ہے. تو میرا عزیزو، آج تمام طرح کے فتنے، آپ سوشل میڈیا اگر چلاتے ہیں، اگر موبائل آپ چلاتے ہیں، تو اس کا اچھا استعمال کیجئے. دشمن طاقتوں کو پہچانیے اور دشمنوں کے عناصر کو، دشمنوں کے مناصب کو، ان کے منصوبوں کو، ان کے ناپاک عزائم کو پہچانیے کہ کس طریقے سے کبھی دالون کے خلاف ایکشن اٹھایا جاتا ہے، کبھی دالون کے خلاف فتنے کی آوازیں کھڑی کی جاتی ہیں. تو میرا عزیز اور بزرگوں، یہ حالات ہیں. اللہ کے نبی 1445 سال پہلے فرما رہے ہیں کہ فتنے اس طریقے سے آئیں گے اور فتنے اس طریقے سے گھیر لیں گے جس طریقے سے تاریک رات انسان کو گھیر لیتی ہے، اور تاریک رات کے اندر انسان کو کچھ نظر نہیں آتا. اللہ کے نبی نے آگے بڑھ کر یہ بیان فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا. حالات ایسے ہوں گے، ایمانی کیفیت ایسی ہوگی، ایمان اتنا کمزور پڑ جائے گا کہ ایمان والا شخص، ایک مومن شخص جو اپنے آپ کو مومن سمجھ رہا ہے، جو اپنے ایمان کو محفوظ سمجھ رہا ہے، اور جو اپنے مومن ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ شخص صبح کرے گا ایمان کی حالت میں، وہ صبح میں مومن ہوگا، لیکن ویمسی کافرا، اس کی شام ایسی ہوگی کہ وہ شام ہوتے ہوتے ایمان کے دائرے سے نکل جائے گا، وہ شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. اللہ کے نبی نے آگے فرمایا وَيُمْسِي كَافِرًا وَيُصْبِحُ. اللہ کے نبی نے آگے فرمایا کہ کبھی ایسا ہوگا کہ شام کے وقت وہ مومن ہوگا، سوتے وقت وہ ایمان والا ہوگا، لیکن صبح ہوتے ہوتے اس کے اوپر ایسا فتنہ آئے گا کہ وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا، اور اس کی صبح ایسی نمودار ہوگی کہ وہ کافر ہو چکا ہوگا. اللہ کے نبی نے آگے فرمایا یبیع ایمانہ بعرض من الدنیا، کہ ایمان کی کیفیت یہ ہو جائے گی کہ ایک انسان ادناسی دنیا کے عوض میں چھوٹے موٹے پیسوں کے منصبوں، چھوٹے موٹے پیسوں کے بدلے میں انسان اپنے ایمان کو فروخت کر دے گا. میرے عزیز اور بزرگوں، آج مسلم معاشرے کی بچیاں اور بچے جو مذہب اسلام سے نکل رہے ہیں اور ایمان کے دائرے سے خارج ہو رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1445 سال بیان فرما دیا تھا. آج اگر ہم نے اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت نہیں کی اور اپنے بچوں کی پرورش نہیں کی، اپنے بچوں کو قرآنی تعلیم سے آراستہ نہیں کیا، اگر ہم نے اپنے بچوں اور بچیوں کو قرآنی تعلیمات سے آراستہ نہیں کیا،
ہمیں پتہ نہیں ہے، میرے مسلم معاشرے کو پتہ نہیں ہے۔ جب ایمانی کیفیت نہیں ہوگی، جب ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہوگا، ایمانی عقائد ہمارے مضبوط نہیں ہوں گے، تو میرا عزیز اور بزرگوں، ہمارے بچوں اور بچیوں کا مذہب اسلام سے اور ایمان کے دائرے سے خارج ہو جانا اسی طریقے سے آسان ہوگا، اور دشمنان اسلام، مذہب اسلام سے دشمنی رکھنے والے لوگ بآسانی اپنے ناپاک عزائم کے اندر کامیاب ہو جائیں گے، وہ فلاح پالیں گے۔ آج دشمنان اسلام خوش ہوتے ہیں، آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں گے، آپ اپنے قریبی لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ مذہب اسلام سے نکل جانے والے لوگوں کو، جو مذہب اسلام سے خارج ہو گئے، جو دین کے دائرے سے خارج ہو گئے، آپ جب ان کے اکاؤنٹ کو دیکھیں گے، آپ ان کے سوشل آئیڈیوں کو دیکھیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ خوشی سے مذہب اسلام سے نکل جانے والے لوگوں کو، ایک بچی جو مذہب اسلام سے نکل گئی اور غیر سے شادی کر لی، وہ خوشی سے اپنے سوشل میڈیا پر اس ویڈیو کو وائرل کرتے ہیں، اس فوٹو کو وائرل کرتے ہیں، اور اس اخبار کی سرخی کو وائرل کرتے ہیں کہ دیکھو بڑا بچی بھی معاذ اللہ مذہب اسلام سے نکل رہی ہے۔ میرا عزیز اور بزرگو یاد رکھو، خدا کی قسم، کسی ایک مسلم بچی کا مذہب اسلام سے نکل جانا وہ تمام معاشرے کے لیے تکلیف دہ ہونا چاہیے۔ جس طریقے سے میری اور آپ کی بچی معاذ اللہ اگر مذہب اسلام سے نکل گئی، مذہب اسلام سے خارج ہو گئی اور دین کو چھوڑ دیا، اللہ کی نافرمانی میں اگر ہم میں سے کسی کی اولاد لگ گئی، تو جس طریقے سے اس کو اپنی اولاد کی فکر ہونی چاہیے، اسی طریقے سے مذہب اسلام سے نکل جانے والی کسی بھی مسلم بچی کے ایمان سے نکل جانے پر غم اور افسوس ہونا چاہیے۔ ذرا بتائیے میرا عزیز اور بزرگوں، ہمارے والدین اس بات کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اگر کسی بچے اور بچی کو اگر ادنا سی خراش آ جاتی ہے، کسی کا بچہ اور بچی اگر گر جاتی ہے، اس کو یہ کانٹا بھی چوب جاتا ہے، تو والدین تڑپ اٹھتے ہیں، ان کی روحیں کانپ جاتی ہیں، وہ بچے کو سینے سے سمٹا لیتے ہیں۔ میرا عزیز اور بزرگوں، خدا کی قسم، ذرا سوچ کر اور گریبان میں جھانک کر ہی بتائیے کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت نہیں کی، اپنے بچیوں کے ایمان کی حفاظت نہیں کی، اور وہ مذہب اسلام سے نکل گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولئک اصحاب النار، ایسے لوگ جہنمی ہے، ایسے لوگ جہنم کا ایندھن ہے۔ تو کیا اگر آپ کا لڑکا، یہ آپ کی لڑکی، اگر میرا عزیز اور بزرگ، اگر وہ جہنم کی آگ میں ڈوبتی ہے، اگر اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ کے اندر رکھا جاتا ہے، اگر کسی کو تا ابد جہنمی بنا دیا جاتا ہے، تو کیا اس سودے پر آپ راضی ہیں؟ کیا آپ اس سودے پر راضی ہیں کہ آپ کی کوئی اولاد مذہب اسلام سے نکل جائے اور وہ جہنمی بن جائے اور ہمیشہ جہنم کے اندر رہے؟ اس لیے میرے عزیز اور بزرگوں، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، ان کے عقائد کو، ان کے ایمان کو مضبوط کریں، اور ہمارے ہماری بچیوں کے عقائد کہاں سے مضبوط ہوں گے؟ وہ ان مدارس اسلامیہ سے مضبوط ہوں گے۔ یہ مدارس اسلامیہ آپ کے گاؤں کے اندر یہ جو 4-5 مدرسے نظر آتے ہیں، خدا کی قسم، اگر میں قسم کھا کر کہوں تو میں جھوٹا نہیں ہوگا، میں اپنی قسم کے اندر خالص نہیں ہوگا۔ یہ ہمارے گاؤں کے اندر چلنے والے مکاتب اور یہ پورے مسلم معاشرے کے اندر چلنے والے مکاتب، یہ بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے افضل ہیں، یہ بڑی بڑی کالجوں سے افضل ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ، اگر آپ کا بچہ ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے، پروفیسر بنتا ہے، دنیا کے بڑے سے بڑے عہدے پر بھی اگر فائز ہو جاتا ہے، اگر اس کا ایمانی عقائد مضبوط نہیں ہے، وہ اپنے ایمان کے اندر کمزور ہے، خدا کی قسم آپ کا بچہ کمزور ہے، آپ کا بچہ ناکام ہے۔ اگر ہم نے یہ بڑے مدارس کے اندر، ان مکاتب کے اندر ہم اپنے بچوں کو بھیجیں، ان مدارس کی اہمیت کو سمجھیں، اپنی بچیوں کے اندر ایمانی عقائد کو مضبوط کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ میرے مسلم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے، یہ جو قرآن کی دولت ہے، آج ہم یہ
سمجھتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے ہمارے بچے نے قرآن پڑھا تو پڑھا اور نہیں پڑھا تو نہیں پڑھا، ہماری بچی نے قرآن پڑھا تو پڑھا، نہیں پڑھا تو نہیں پڑھا۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی آپ فرما دیجئے، قیامت تک آنے والے مسلمانوں سے فرما دیجئے، قرآن پاک یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا انعام ہے اپنے بندوں کے اوپر۔ اللہ نے فرمایا وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اللہ فرماتے ہیں اسی کے اوپر، کلام پاک کی دولت کے اوپر، کلام پاک کے اوپر مسلمانوں کو، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو خوش ہو جانا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا ہوا خیرٌ مما یجمعون، کلام پاک کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا دنیا بھر کی چیزوں سے، جو دنیا بھر کی چیزیں ہم اپنے لیے جمع کرتے ہیں، دنیا بھر کے خزانے جو ہم اپنے لیے جمع کر رہے ہیں، اللہ نے فرمایا یہ تمام جمع کی جانے والی چیزوں سے لوگ بعد جتنی چیزیں دنیا کے اندر جمع کر رہے ہیں، پیسہ جمع کر رہے ہیں، مال و دولت جمع کر رہے ہیں، بینک اکاؤنٹ بنایا جا رہا ہے، بہترین سے بہترین عمارتیں اور بلڈنگیں تعمیر کی جا رہی ہیں، اور بڑے بڑے عہدوں کو تلاش کیا جا رہا ہے، بڑے بڑے مناصب کو طلب کیا جا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، کلام پاک دنیا کی تمام چیزوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ تو میرا عزیز اور بزرگوں، اگر کسی والدین نے اپنے بچوں کو کلام پاک کی دولت سے محروم رکھا اور اس نے اپنے بچے کو دنیا کی تمام چیزیں دے دی، تمام عائشائشیں دے دی، تمام خزانے دے دیے، پھر بھی اس نے اپنے بچے کو خوش نہیں کیا، اگر کسی نے اپنے بچے کو کلام پاک کی تعلیم نہیں دی، اس میں میرا عزیز اور بزرگوں، ہم میں سے ہر شخص اس بات کا عہد کرے کہ انشاءاللہ اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو کلام پاک کی دولت سے مالا مال کریں گے۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ ماحول ہے کہ جب بچی کو رخصت کیا جاتا ہے شادی کے موقع پر تو اعزاز کے طور پر اس کو کلام پاک بھی دیا جاتا ہے، کلام پاک بھی اعزاز کے طور پر سپرد کیا جاتا ہے۔ تو یہ بتلاؤ کہ اگر ہم نے اپنی بچی کو کلام پاک پڑھنا سکھایا ہی نہیں تو بچی کو شادی کے موقع پر کلام پاک دینے سے کیا فائدہ؟ اس لیے افضل یہ ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو اور اپنے بچوں کو کلام پاک کی تعلیمات سے آراستہ کریں۔ اس کے بعد ہم اپنے بچوں اور اپنے بچیوں کو کلام پاک کی تعلیمات سے آراستہ و پیراستہ کر دیں۔ اس کے بعد آپ اس کو جو چاہے اصلی تعلیم دیجئے، اور جس ان کے عقائد کو آپ مدارس کے اندر مضبوط کر دیجئے۔ ہمارے کتنے نوجوان بھائی اور کتنی بہنیں ایسی ہیں کہ اگر ان کو مجلس میں کھڑا کیا جائے تو وہ معاذ اللہ 6 کلمے کے اچھی طریقے سے نہیں سنا سکیں گے۔ تو جب ہمارے ایمان کی کیفیت یہ ہوگی اور ہمارا ایمان اس قدر کمزور ہوگا تو آج دشمنان اسلام جو منصوبے بنا رہے ہیں ہماری بچیوں کو مذہب اسلام سے نکال کر ارتداد کے دہانے پر لے جانے کے، تو خدا کی قسم وہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ اس لیے میں خاص طور سے اپنے نوجوان بھائیوں سے بھی کہتا ہوں کہ وہ آج کا جو سوشل میڈیا ہے اس سے آگاہ رہے، اس سے متنبع رہے، اپنے آپ کو دیکھے، اپنی اہمیت کو، اپنی ایمان کی اہمیت کو پہچانے۔ ہمارا کوئی بھی عمل سوشل میڈیا پر ایسا نہیں ہونا چاہیے جس سے ہم اپنے ایمان کا سودا کریں۔ اور یہ سازشیں مذہب اسلام کے خلاف لوگوں کو ایمان کے دائرے سے نکالنے کے لیے جو کوششیں اور سازشیں ہیں یہ آج سے نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حیات سے دشمنان اسلام کوشش کرتے چلے آ رہے ہیں۔ کلام پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَالَ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ جب دشمنان اسلام نے دیکھا کہ یہ تو ایمان کا دائرہ بڑھتا جا رہا ہے اور لوگ ایمان کے اندر جوک در جوک داخل ہوتے چلے جا رہے ہیں اور لوگ مذہب اسلام کو قبول کرتے جا رہے ہیں، تو اس وقت بھی دشمنان اسلام نے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ کیسے لوگوں کو ایمان سے روکا جائے، کس طریقے سے لوگوں کو ایمان لانے سے روکا جائے۔ چنانچہ منصوبہ یہ بنایا گیا، اس وقت کا پڑھا لکھا جو طبقہ تھا یہود تھے، اس وقت کے اندر
اندر داخل ہو جائیں گے۔ ہم کیا کریں گے؟ اپنے مومن ہونے کا اور مسلمان ہونے کا، ایمان قبول کرنے کا لوگوں کے سامنے دعویٰ کریں گے۔ آج ہزاروں لوگ اور ہزاروں دشمنان اسلام ہم مسلمانوں کے لباس میں، جن کو آپ پہچان نہیں سکیں گے، جن کے لباس سے آپ دھوکہ کھا جائیں گے، ان کی داڑھی سے دھوکہ کھا جائیں گے، ہزاروں دشمنان اسلام ہم مسلمانوں کی صفوں کے اندر داخل ہیں اگر آپ سوشل میڈیا کو اچھی طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ ایسے ان لوگوں نے بھی کیا، یہودیوں نے ایسا کیا۔ یہودیوں نے کہا کہ ہم صبح کے وقت مسلمان ہو جائیں گے اور مومن ہو جائیں گے، اور پھر کیا کریں گے؟ شام کے وقت ہم لوگ بے ہو جائیں گے، شام کے وقت پھر سے کیا ہے یہودی بن جائیں گے اور پھر سے کفر کو اختیار کر لیں گے۔ تو جو دیکھنے والے لوگ ہیں اور جو لوگ اسلام کو قبول کر رہے ہیں، ابھی جو نئے نئے اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، جب وہ یہودیوں کے اس طرز عمل کو دیکھیں گے کہ بھائی یہ تو پڑھا لکھا طبقہ، یہ پڑھے لکھے یہودی، یہ تو لوگ اہل کتاب ہیں، ان کو حق اور باطل کی پہچان ہے، یہ لوگ دیکھو ایمان لائے اور پھر سے یہودی بن گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے اندر کچھ نقص ہے، مذہب اسلام کے اندر کچھ خرابی ہے، اور اس بات کو دیکھ کر ایمان کے اندر داخل ہونے والے یا جو مسلمان ہو چکے ہیں لعلہم یرجعون، وہ لوگ بھی واپس آ جائیں گے۔ آج سوشل میڈیا پر مذہب اسلام کو برے طریقے سے پیش کیا جاتا ہے اور مذہب اسلام کی خامیوں کو سوشل میڈیا کے واسطے سے اجاگر کیا جاتا ہے اور بیان کیا جاتا ہے کہ دیکھو کس طریقے سے مسلم بچیوں کے اوپر ظلم و زیادتی کی جاتی ہے، اور دیکھو کیسے مسلم بچیوں کو گھروں کے اندر رہنے کے لیے ان کو مکلف بنایا جاتا ہے اور بچیوں کو اس بات کا پابند بنایا جاتا ہے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر مقید رہیں، اپنے گھروں سے نہ نکلے۔ ہماری جو ناخواندہ بچیاں ہیں، ہماری جو ناخواندہ بہنیں ہیں، جو مذہب اسلام کی حقیقت سے آشنا نہیں ہے اور ایمان مذہب اسلام کی خوبیوں سے ناواقف ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ ہماری بچیوں کو گھروں کے اندر مقید کیا جاتا ہے، حالانکہ مذہب اسلام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچیوں کو اور مسلم خواتین کو اس قدر اعزاز سے نوازا ہے، اور کیا اعلیٰ مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری مسلم بچیوں کو عطا کیا ہے۔ ہماری مسلم بچیاں چونکہ اس سے ناواقف ہیں، مذہب اسلام کو ہم نے پڑھا نہیں ہے، اس لیے خیروں کے جھانسے میں آ جاتے ہیں اور ان کی باتوں میں پھسل جاتے ہیں اور ان کی ہاں میں ہاں بنتے ہیں۔ چنانچہ مذہب اسلام کے خلاف کیچڑ اٹھانے والے، مذہب اسلام کو ناپاک طریقے سے بیان کرنے والے بہت سے مسلم بھائی بھی جو مذہب اسلام کی خوبیوں سے ناواقف ہیں، وہ بھی سوشل میڈیا پر معاذ اللہ مدارس اسلامیہ کے اوپر، علماء کے اوپر، خانقاہوں کے اوپر اور دین کے اڈوں کے اوپر کیچڑ اٹھاتے نظر آتے ہیں، چونکہ انہیں مذاہب اسلام کی جو خوبیاں ہیں اس سے ناواقف ہے، مدارس اسلامیہ کی جو خوبیاں ہیں اس سے ناواقف ہے۔ خدا کی قسم، مدارس اسلامیہ یہ ہمارے دین کے اڈے ہیں، جس طریقے سے انسان کے زندہ رہنے کے لیے، انسان کے مضبوط رہنے کے لیے، صحیح سالم رہنے کے لیے اس کی ریڑھ کی ہڈی کا ہونا ضروری ہے۔ خدا کی قسم، یہ مدارس اسلامیہ العامل الفقری یہ ہماری ریڑھ کی ہڈیاں ہیں۔ اگر ہم نے مدارس اسلامیہ کی اہمیت کو کھو دیا، ہم نے مدارس اسلامیہ کی اہمیت کو نہیں سمجھا اور ہم نے ان کو پسے پوچھ ڈال دیا، ہم خود مسلمان ہو کر اگر مدارس اسلامیہ پر کیچڑ اٹھالیں گے، مدارس اسلامیہ کو گری ہوئی نظروں سے دیکھیں گے، علماء کو گری ہوئی نظروں سے دیکھیں گے، تو معاذ اللہ ہمیں اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا بھی مشکل ہو جائے گا، ہمیں اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ آپ کہیں گے تبلیغ میں جا کر اپنے ایمان کو سکھالیں گے، تبلیغ میں تمہیں ایمان سکھانے والے، تبلیغ کے اندر تمہیں دین سکھانے والے، تبلیغ کے اندر تمہیں مذہب اسلام کو سکھانے والے وہ علماء ہی ہیں، وہ حفاظ ہی ہیں، تو ان مدارس اسلامیہ سے ان بوریہ نشینوں سے نکل کر جاتے ہیں اور
مدارس اسلامیہ کی دین ہے۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، میں اپنے مسلم بھائیوں سے انتہائی مؤدبانہ یہ درخواست کرتا ہوں کہ ہم اپنے مدارس اسلامیہ کی اہمیت کو سمجھیں، اس کی افادیت کو سمجھیں، اور مدارس اسلامیہ کا دل کھول کر جان سے، مال سے، ہر طریقے سے، جس طریقے سے بھی ہو سکے ہم مدارس اسلامیہ کو اپنے سر آنکھوں پر رکھیں اور ان کا وہ احساس و اکرام کریں جو ان کا حق ہے، اور ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو کلام پاک کی تعلیمات سے جوڑے۔ چونکہ میرے عزیز اور بزرگوں وقت کم ہے، ابھی ہمارے استاد محترم کا آنا باقی ہے، میں انہی چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے انتہائی خلوص کے ساتھ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔